ستمبر 2021 امریکی تاریخ کا سب سے ہولناک واقعہ تھا، کیونکہ دہشت گردوں کے ایک گروہ نے 4 طیارے ہائی جیک کر لیے، جن میں سے ایک پینٹاگون اور 2 ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ٹکرا گئے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں خوف و ہراس کا غلبہ تھا۔ تمام طیاروں کو فوری طور پر گراؤنڈڈ کر دیا گیا۔ لوگ ہوائی سفر سے خوف زدہ تھے، اور امریکہ کا ایویشن سیکٹر ایسی خوفناک حالت میں تھا کہ لگ رہا تھا جیسے امریکی فضاؤں کا سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہو۔ نتیجہ تمام بڑی امریکی ایئر لائنز نے پیسہ بہانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو رہا تھا۔ 46,000 ملازمتیں ختم ہوئیں اور حالات بہت زیادہ سنجیدہ تھے، یہاں تک کہ یونائیٹڈ ایئر لائنز اور US ایئر لائنز جیسی بڑی ایئر لائنز بھی دیوالیہ ہونے کے قریب تھیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اتنے خوفناک وقت کے دوران بھی ایک ایئر لائن جو منافع بخش رہی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ساؤتھ ویسٹ ایئر لائن تھی۔ اور اس ایئر لائن کے بارے میں سب سے حیران کن چیز یہ ہے کہ یہ مسلسل تقریباً 47 ایئرز منافع بخش رہی، یہاں تک کہ کورونا کے دنوں میں بھی، اور اس 47 ایئر کے عرصے میں تیل کے 2 بحران، 9/11 حملہ اور یہاں تک کہ 2008 کی ریسیشن بھی اس میں شامل ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ساؤتھ ویسٹ ایئر لائن کے بارے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ کاروبار کے اتنے خوفناک وقت میں بھی یہ منافع بخش رہا؟ ان کی کاروباری حکمت عملی کیا ہے؟ اس جواب کا پہلا حصہ آپریشن کا ناقابل یقین ماڈل ہے جس کی پیروی ساؤتھ ویسٹ ایئر لائن کرتی ہے۔ ایوی ایشن اسپیس میں 2 بڑے ماڈل ہیں جنہیں ایئر لائن اپنی منزل سے منسلک کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ پہلا ہب اینڈ اسپوک، جبکہ دوسرا ماڈل پوائنٹ ٹو پوائنٹ ماڈل ہے۔ اب یہاں 4 ناقابل یقین فوائد ہیں جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ماڈل فراہم کرتا ہے۔ نمبر 1، آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ماڈل میں 15 پلانز کے مقابلے میں صرف 6 پلانز کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، ہب کے اسپوک ماڈل زیادہ طیارے استعمال کرتا ہے۔ نمبر 3، ان کی دیکھ بھال بہت آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، نیٹ ورک کو بڑھانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ساؤتھ ویسٹ کمپنی اس ہب اور اسپوک ماڈل کو استعمال نہیں کرتی تھی، اسے فوری طور پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ماڈل کا استعمال کرنا ہوتا۔ ساؤتھ ویسٹ کمپنی نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی جگہ کے لیے شہری کو ہر جگہ سے نہیں جوڑیں گے، وہ صرف اس جگہ کو منتخب کریں گے کہ جہاں ہائی ٹریفک ہو، اور یہ موڑ انہیں کیش فلو کا موڑ دیتا ہے۔ اس نے انہیں 9/11 جیسے بحران کے وقت اور یہاں تک کہ 2008 کے ریسیشن کے دوران بھی برقرار رکھا۔ تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ صرف ساؤتھ ویسٹ ہی نہیں تھی جو اس ماڈل کا استعمال کر رہی تھی، بلکہ اور بھی ایئر لائنز تھیں، تو وہ کیوں نہیں کامیاب ہوئیں؟ تو اب یہ 1990 کے دنوں کی کہانی ہے جب خلیجی جنگ اپنے عروج پر تھی اور جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتیں آسمان پر تھیں۔ 1 سال سے بھی کم کے وقت میں جہاں تیل کی قیمت میں 100% اضافہ ہوا، لہٰذا تیل کی قیمتوں میں کوئی بھی اضافہ براہ راست ٹکٹ کی قیمتوں اور اسباب میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ایئر لائنز کو بہت پریشانی ہوئی، لیکن جنگ ختم ہونے کے فوراً بعد تمام قیمتیں بہت نیچے آ گئیں۔ لیکن اس وقت کے دوران بھی جب ادر ایئر لائن کم ٹکٹ کی قیمتوں میں زیادہ منافع کے مارجن سے لطف اندوز ہو رہی تھیں، ساؤتھ ویسٹ کے CEO نے ہسٹری کا طالب علم ہونے کے ناطے اس واقعے کو بہت سنجیدگی سے لیا، کیونکہ اسے احساس ہے کہ دنیا تیل کی ایک اور بڑھتی ہوئی واردات سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اس لیے اس نے آئل ہیڈنگ کے لیے ایک حکمت عملی تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ سادہ لفظوں میں اسے فیول انشورنس کہتے ہیں، جو کہ 1998 سے 2008 تک فوری طور پر $3.5 بلین کی بچت کی گئی۔ تو مزید جب 2008 میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو ساؤتھ ویسٹ اپنے منافع سے لطف اندوز ہونے میں مصروف تھی۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ بحران کے وقت بھی جنوب مغربی ایئر لائنز انتہائی منافع بخش رہیں۔ تمام ملازمین کام پر واپس آ گئے۔ نئی پروازوں کے نظام اوقات، جن کو بننے میں عام طور پر ہفتے لگتے ہیں، صرف چند دنوں میں ہونے لگے۔ سیکورٹی پروٹوکول کو جلد از جلد قائم کرنے کے لیے پورا عملہ دن رات کام کرتا۔ کچھ لوگ دن میں 18 سے 20 گھنٹے کام کرتے اور ان کی ایک بھی چھٹی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے ساؤتھ ویسٹ کمپنی اس قدر مشکل وقت کے دوران بھی اس قدر کامیاب اور منافع بخش رہی۔ تو آج کے لیے میری طرف سے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کیس اسٹڈی سے ضرور کچھ قیمتی معلومات حاصل کی ہوگی۔ تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔